ہمارے اکابر کی کتابوں میں المہند علی المفند میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ قبر کی جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے بھی افضل ہے. یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے تیش میں تھے. وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو اکابر ہیں نا ان کی عقیدے کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا بتائیں جی کہاں شرک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بیٹے والی مثال کو پکڑ کے رکھیں, یہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اس کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ کن چیزوں پہ غصہ آنا چاہیے کن پہ نہیں آنا چاہیے. یہی اصل ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں نکلتا چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو قبر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مٹی چھو رہی ہے یہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبہ سے بھی افضل ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دیا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, اللہ سے ہرگز نہیں بڑھایا. قبر کی مٹی کو عرش سے اور کعبہ سے افضل قرار دیا ہے, نبی کی ذات کو اللہ سے برتر قرار نہیں دیا. تو وہ دلیل میں کہنے لگے کہ عرش پر تو اللہ کی ذات ہے نا, تو عرش کس سے ملا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور قبر کی مٹی کس سے ملی ہوئی ہے؟ نبی کی ذات سے. تو یہ قبر کی مٹی تو عرش سے پھر افضل کیسے ہوئی؟ قبر کی مٹی کی افضلیت کی وجہ تو نبی ہے اور عرش کی افضلیت کی وجہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش افضل ہونا چاہیے نا. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا, میں نے کہا اللہ کے بندے, قبر کی مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ وہ واقعی جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. عرش پر جو اللہ کی ذات ہے تو اتنا تو ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ کا جسم ہے کوئی اور وہ عرش کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو گستاخی ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ عرش پر ہے, تو اس پہ اتنا اجمالی ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ عرش پر ہے. کس طرح ہے, اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت مجہول ہے, اتنی مجہول ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو کہاں سے ہو گیا بھائی یہ؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو اس کو کہ اس میں اللہ سے بڑھا دیا؟ دوسری بات یہ, میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے بیت اللہ کو کیسے کہہ دیا کہ نبی سے افضل ہے, کعبہ کو کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا کعبہ کیوں نبی سے افضل ہے, پہلے آپ اس کی دلیل دو. انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ کے کون ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں؟ وہ بھی تو رسول ہیں, خدا کے بندے. سینس لیس لوگ ہیں اور بیٹھ کر فرقواریت پھیلاتے ہیں. کعبہ کی افضلیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. گھر کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی سفیر کی اہمیت ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات. رہا یہ مسئلہ کہ طواف کعبہ کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا, تو یاد رکھو کسی جگہ کے طواف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جگہ ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. نبی کا طواف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. اگر نبی کے طواف کا اللہ ہمیں حکم دے دیتا, خدا کی قسم ہم 100 دفعہ طواف کرتے نبی کا. اللہ نے اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. آج طواف ہو رہا ہے, کل نبی سے مانگنا بھی شروع کر دیتے. کعبہ چونکہ اینٹوں کا دیواروں کا بنا ہوا ہے, اللہ کو معلوم تھا اس کا صرف طواف ہوگا, مسلمان اس سے دعائیں نہیں مانگیں گے, تبھی آج تک کعبہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے. کعبہ کے سامنے سر رکھا جاتا ہے مگر دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. اس لیے منع کیا گیا ہے. نہیں یار میرا غلط بات. تو یہ جو اگر کہہ دیا نا کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے, مٹی کو اللہ سے افضل نہیں کہا, اللہ کے عرش سے افضل کہا ہے. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا
بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا, اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اگر ان کا یہ موقف ہے, آپ کا اس کے خلاف موقف ہے, اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا, جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. اب سوال پیدا ہو جائے جب بنیادی عقائد میں سے نہیں ہو تو لکھا کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں نا لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا کمبل والا, میں ان موضوعات کی طرف آتا نہیں تھا بالکل, لیکن ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پر, تفرقے بازی اور علماء ایسے اور یہ کافر اور ایک دوسرے کو کے فتوے, تو اب پھنس گیا ہوں میں آ کے. کیونکہ یہ موضوع چھیڑو تو پھر ہر سوال پھر اس کا جواب, پھر سوال پھر اس کا جواب. وہ کمبل والا قصہ یاد آتا ہے. ایک دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا. ایک صاحب تھے, ان کو کمبل کا بڑا شوق تھا, یا فری کی چیزیں لینے کا بڑا شوق تھا. تو انہوں نے کہا میں یہ دریا میں چھلانگ لگا کے یہ کمبل لے لوں گا. حقیقت میں وہ کمبل نہیں تھا, ریچھ تھا جس کا منہ اندر تھا اور اوپر سے کیا نظر آ رہا تھا؟ کمبل. ظاہر ہے وہ کمبل جیسی اس کی کھال ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دے, دریا کی طغیانی دیکھ, تو کمبل کے چکر میں جا رہا ہے, دریا میں ڈوب جائے گا, چھوڑ دے اس کو. نہیں وہ اس نے کہا نہیں میں تو کمبل لوں گا. میں چھلانگ لگا کے چلا گیا کمبل کے پیچھے جا کے. جب کمبل کو پکڑا ہے تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب ریچھ اس کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگوں کو یہ دور سے منظر صحیح نظر نہیں آ رہا, تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے کمبل نہیں نکل رہا تو کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ جواب میں چیخ کے کہتا ہے میں کمبل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, مگر کمبل مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو اختلافی بحثیں ہیں نا, ان میں جب ایک دفعہ پڑ جاؤ نا تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں بچاؤ اپنے آپ, بچاؤ. بہت ہی کوئی مجبوری ہو, بہت ہی زیادہ مصیبت پڑ گئی ہے تو پھر چھیڑتا ہوں میں.